بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کریم کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عزتوں اور سلامتیوں سے مالا مال فرمائے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر 9 اور 10 محرم الحرام کا ایک خاص وظیفہ، مختصر سا وظیفہ سورۃ فاتحہ کی صورت میں، تاکہ کیونکہ 9-10 محرم کو اور بھی وظائف کرنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ انتہائی مختصر سا عمل ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ مجرب وظیفہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو یہ بالکل مختصر سا وظیفہ آپ نے 2 دن لگاتار کرنا ہے۔ 2 دن نہیں کر سکتے تو 9 کو کر لیں، دونوں دنوں کا۔ 9 کو نہیں کر سکے تو 10 محرم کو 2 دنوں کا وظیفہ کر لیں۔ یہ 9-10 محرم بدھ اور جمعرات کا دن بن رہے ہیں پاکستان میں۔ اگر آپ بیرون ممالک سے ہیں اور آپ کا جو اسلامی چاند ہے محرم کا ہے وہ ایک دن پہلے یا بعد میں طلوع ہوا، تو آپ اس حوالے سے دیکھ لیجئے گا کہ یہاں ہمارے پاس 9 اور 10 محرم کو جو ہے وہ بدھ اور جمعرات کا دن بن رہا ہے۔ تو میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ رزق کے لیے، بالخصوص بیماری کے لیے، اولاد کے لیے، دکان پہ گاہکوں کا رش بڑھانے کے لیے یہ عمل آپ کریں تو انشاءاللہ یہ پاورفل وظیفہ آپ کے کرنے سے مالی طور پر بہت زیادہ آپ اچھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ تنگ دستی کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں تو بے روزگاری دور ہو جائے گی۔ بعض دوست کہتے ہیں کافی جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا تو جاب نہیں مل رہی، یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی آپ کو مالی پریشانی کا سامنا رہتا ہے، تو آپ صرف یہ 2 دنوں کا عمل 9-10 محرم کی راتوں میں یا دنوں میں کریں، سورۃ فاتحہ کا۔ رزق کی جو بھی تنگ دستی ہے، قرض کے پہاڑ بھی ہیں، بے اولادی ہے، بیماری ہے، بس بند کمرے میں گھر میں 2 دن یا 1 دن جیسے آپ کے پاس ٹائم ہو، اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کریم کے حضور جھک کر آپ اس عمل کو کریں، پھر دیکھنا اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی کیسے آپ کو مجھے دین دنیا کی عزتوں، عظمتوں اور شان و شوکت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے دینی دنیاوی معاملات کو سیٹ کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں خدا کی قسم اگر میں چاہوں میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو اسے میں قرآن کی آیتوں کے ذریعے تلاش کروں، قرآن کے علم کے ذریعے۔ یعنی کہ اللہ نے اتنا ہم پہ کرم فرمایا۔ اور پھر اس صورت کے اندر صرف جو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی جو آیت ہے نا، اسی آیت کو انسان غم میں، دکھ میں ڈوب کر پڑھ لے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم انسان کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دینے والی صورت ہے۔ ہر چیز حرکت میں آ جاتی ہے یہ صورت اگر آدمی پرخلوص ہو کر اور انسان اللہ جل شانہ کے حضور جھک کر اگر اس صورت کو پڑھ لیتا ہے تو خدا کی قسم وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ اسے دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرما۔ تو اب چلتے ہیں اس عمل کی جانب کہ یہ عمل ہم نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ باوضو حالت میں ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، مسجد کی کسی کونے میں بیٹھ جائیں، یا آپ پردیس میں کہیں بھی ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ عاجزی کے ساتھ جھک سکیں، یہ تقدیر بدلنے والا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ باوضو حالت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر
تین مرتبہ درود شریف بھیجیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی، درمیان کے اندر 11 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے وللضالین تک، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم، اسی طرح وللضالین تک پڑھ لیں 11 دفعہ، اور ہر دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ یا اس وظیفے کو 2 دن جاری رکھیں، اگر ٹائم نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو پھر 10 کو ہی 2 دنوں کا ملا کے کر لیں، 22 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور اس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 دفعہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس مقام تک پہنچائے گا جو قبولیت کا مقام ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 110 رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ سورۃ فاتحہ کی صرف یہ جو ایک آیت ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جسے 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ پڑھنے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، ہر مقصد کے اندر اللہ کریم کامیابی نصیب فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کریم مقبولیت کے درجے پر پہنچاتے ہیں، اور اللہ کریم کی طرف سے رحمتوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں، اللہ کو معبود حقیقی مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کریں، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آپ دعا دینے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں ہم نے سورۃ فاتحہ کا عمل 9 اور 10 محرم والا کیا تھا، تو اللہ نے ہمیں کیسے دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں قرآن کا قاری بنائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل دین دنیا کی عزتوں اور بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں، التجاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ کریم ہم سب کو حامی و ناصر، ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔